بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض کے حوالے سے پھر ایک اور خوبصورت اور احسن طریقہ سکھایا گیا کہ دیکھو اگر تمہارا قرض خواہ جو ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر کیا کرو، اس کو مہلت دے دو، اس کے کشادہ دست ہونے تک، مالی فراخی تک اس کو مہلت دے دو۔ اور ویسے ہی اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے اور مالی طور پر وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ مال تم اس پر صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہترین ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ معاملہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ تمہارا مقروض ہے اور مقروض ابھی مال ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو بجائے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ اور اس پہ دھونس جماؤ، اس کو پریشرائز کرو اور اس کو سائیکولوجیکلی اس کو پرسیکیوٹ کرو، اس کی بجائے کیا کر دو، اس کو مہلت دے دو اور ویسے مال ہی اس کو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ جب ایک قرض دینے والا اپنے مقروض کو اپنے مقروض کو ایک خاص میعاد کے لیے قرض کی مہلت دیتا ہے تو اس مہلت میں اس کے لیے صدقے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، دو افراد ہیں اے اور بی، الف بے، الف نے بے کو قرضہ دیا اور قرضہ دیتے وقت اس بات کا پابند کیا کہ تم دسمبر کے آخری ہفتے تک مجھے میرا یہ 10,000 قرضہ واپس کر دو گے، لیکن دسمبر کے آخری ہفتے میں بھی یہ جو بے ہے اس کے پاس اتنی پجت نہیں ہے، مالی فراخی اتنی نہیں ہے کہ یہ 10,000 اس کو واپس کر دے۔ تو قرآن کیا بتا رہے ہیں، حدیث کیا بتا رہی ہے کہ الف کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ اس مقروض کے اوپر دھونس اور روب اور پریشرائز کرنے کی بجائے کیا کرے، اس کو قرض کی مہلت دے دے۔ اور حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اس 10,000 کی ادائیگی میں وہ جتنے دن مہلت دے گا اس کو ہر روز 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اگر تو نے مال دیا بھی ہے تو اس کو راہ للہ رب کی رضا کے لیے، بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔